الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين المرشدين وعلينا معهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مشاہدین مستمعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مرکز قادریت، مرکز علم و عرفاں، مرکز منابع خیر و برکت قرآن و سنت، خانقاہ محبوب آباد شریف حویلیاں سے آپ سب احباب کو مخاطب کر رہا ہوں. آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ لاہور سے ایک دجال زمانہ، ضال و مضل، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت اور تنظیمات اہل سنت میں انتشار و فساد بپا کرنے والے ملا آصف اشرف لاہوری، داروغہ والا کا رہنے والا، جس نے گزشتہ دنوں حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا صاحب الحسنی قدس سرہ السامی کی مناسبت سے ایک اجتماع کیا، جس میں سیدنا داتا صاحب کے عقائد کی ترجمانی کا مداجلہ کیا. لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ حضرت داتا صاحب کے عقائد کی ترجمانی کر رہا ہے. میں حیران ہوں، جو آدمی علم تصوف میں انتہائی بودا ہو اور انتہائی پست قامت ہو، جس کی گردن اس لائق نہ ہو کہ وہ فقراء کے ابتدائی قدوم کو بھی دیکھ سکے، چہ جائے کہ وہ متون سیدنا داتا علی حجویری جو ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما کے مسند جلیل پر جلوہ آرا ہیں، جہاں آ کر حضرت معین الدین چشتی اجمیری اپنی گردن جھکاتے ہیں، جس بارگاہ کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام قطب ربانی الباز الاشہب سیدنا شیخ کل غوث اعظم جیلانی مرد ربانی شیخ حقانی محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا زمانہ حیات ملتا تو میں ان کا طالب ہوتا، ان کا حلقہ بگوش ہوتا، ان کے بارے میں ایک ایسا شخص لب کشائی کرے جس کی علمی، جس کی روحانی، جس کی اعتقادی اور جس کی دینی حیثیت یہ ہے کہ کبھی وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی خطاؤں پر لب کشاں ہوتا ہے، کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تعویل کلام الہی کے عدم فہم کا اتہام عائد کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مراد الہی کی سمجھ نہیں آئی. صفی اللہ جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ان کو باوجود استفاء کے وہ مفہوم، وہ دلالت اور وہ تعمیل اور وہ مظاہرہ عمل نصیب نہیں ہو سکا. اس قسم کے نظریات رکھنے والا اور اس قسم کی گفتگو کرنے والا اب دنیا کو سنیت کا مفہوم سکھا رہا ہے، اب دنیا کو فہم کتاب و سنت کی طرف لے کر کے گمراہیوں کے گھڑے میں اتارنے کے لیے اس وقت آمادہ ہے. اور اس اجتماع میں اس نے خانقاہ محبوب آباد شریف کی علمی خانقاہ کو، دینی خانقاہ کو، روحانی خانقاہ کو، تحقیقی مرکز کو فتنہ سے تعبیر کر کے اپنی فتنہ انگیزی اور اپنی شرپسندی پر اس نے جس دلالت کو قائم کیا ہے، اس پر سوائے مذمت کے اور اس سے اعراض کے، اس سے منہ پھیرنے کے اور کچھ مناسب نہیں ہوگا. کیونکہ جواب تو اس کا دیا جاتا ہے جو عقل والا ہو، جواب تو اسے دیا جاتا ہے جس میں حیا ہو. جس آدمی نے اپنے استاد کی حیا نہ کی ہو، جس آدمی نے اپنی نسبت جلالیہ کی حیا نہ کی ہو، اس کتاب پر نقد کر رہا ہے، اور نقد بھی ایسی بددیانتی کے ساتھ
کہ متن میں نہ وہ دلالت ہے، نہ لفظی دلالت ہے، نہ اشاراتی دلالت ہے، نہ کنایتاً دلالت ہے، نہ مجازاً دلالت ہے، نہ مفہوماً دلالت ہے، نہ معناً دلالت ہے، کہ کہا حضرت محدث ہزاروی نے کہ داتا صاحب تبرعی ہیں. اتنا بڑا اتہام، اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی خیانت، وہ بھی دینی لباس کے ساتھ. حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ کیا یہ دیانت دینی کا یہ تقاضا ہے؟ 4 لفظ کسی سے بولنے سیکھ لیے تو اس کی تعظیم بجا لانے کی بجائے اس پر اتہامات اور اس کو رافضی کہنا، جس سے پڑھا اس کے لیے کتب میں آتا ہے، متون دینیہ میں آتا ہے، من کنت تعلمت منہ حرفا فہو مولایا، جو مجھے ایک حرف پڑھائے وہ میرا مولا ہے. جس سے ایک حرف پڑھ لیا جائے، جس کے ایک حلقہ درس میں بیٹھ لیا جائے، اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تکریم کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی تمہاری نفس پرستی میں تمہارا حامی نہ ہو، اگر تمہاری جہالت میں کوئی تمہارا حامی نہ ہو، اگر تمہارے سلسلہ اہانت میں کوئی تمہارا حامی نہ ہو، تم اس کو رافضی کہتے ہو. ناسبی لونڈو، تمہیں کیا معلوم کہ رسول اللہ کی غیرت، رسول اللہ کی ناموس، رسول اللہ کا ادب کس تقاضے سے اہل ایمان کو متوجہ کرتا ہے؟ جاؤ عبد الرحمن جامی سے پوچھو، جاؤ جلال الدین رومی سے پوچھو، جاؤ جا کر امام محی الدین ابن عربی سے پوچھو، جاؤ جا کر حضرت شیخ شہاب الدین سے پوچھو، حضرت غوث اعظم سے پوچھو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھو، حضرت داتا صاحب سے پوچھو، جن پر تم نے خیانت کا ڈاکہ مارا ہے، جن کی کتاب کو سامنے رکھ کر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. داتا صاحب نے میروانیوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ داتا صاحب نے مبغضین اہل بیت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ داتا صاحب نے موہنین صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کو بیان کیوں نہیں کیا؟ جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، اہل اسلام پر اتہام کی جرات کرتے ہو. تمہیں حیا آنی چاہیے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. مومنوں کو دھوکہ دیتے ہو، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہو. وما یخدعون الا انفسهم. تم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، تم خود فریب خوردہ ہو، تم خود ایمان سے بیزار ہو چکے ہو. جب تم نے سیدہ خاتون جنت کو خطا کی نسبت دی، جب تم نے اس خطا کو خطا اجتہادی بنایا، پھر اس کو تم نے مطلق خطا کہا، پھر تم نے ذم کا قول کیا، پھر تم نے ان کے لیے ذنب کہا، پھر اس سے بڑھ کر تم نے آدم علیہ السلام کے لیے خطا کا قول کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے خطا کا قول کیا. تم تو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہو جس کے لیے حسام الحرمین لکھی گئی تھی، صوارم ہندیہ لکھی گئی تھی. ان گستاخوں کا مواقبہ کیا گیا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صفات کا انکار کیا تھا، اختیارات کا انکار کیا تھا، علم غیب کا انکار کیا تھا، عطاؤں کا انکار کیا تھا، تصرفات کا انکار کیا تھا. تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ جیسے بدتر گستاخ، تم ان سے اشد گستاخ. وہ تو صرف سید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گستاخی کر کے اس کے بعد آج تک ان کو بھی توفیق توبہ نہیں ہوئی. اور تمہارا یہ حال ہے. تمہارے استادوں نے تمہیں توبہ کے لیے کہا، تمہیں تمہارے پیروں نے توبہ کے لیے کہا، تمہیں تمہارے اکابر نے توبہ کے لیے کہا، لیکن تم جنت سے پہلے نکالے گئے کے پیروکار ہو. اس نے آج تک توبہ نہیں کی تو تم کیسے توبہ کرو؟ تم نے تو حضرت داتا صاحب کے حوالے سے جس خیانت کا ارتکاب کیا، اور پھر حضرت امام حسین کے شہزادے، حضرت امام حسن کے شہزادے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کے شارع اور سب سے عظیم اور جلیل حنفی روحانی پیشوا، دینی پیشوا، مذہبی پیشوا حضرت سلطان العلماء حضرت سید الاولیاء پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی، تم نے ان کے بارے میں رافضی ہونے کا قول کیا. کچھ حیا کرو. جس عظیم المرتبت ہستی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے قصیدہ کی شرح لکھی ہو، اور جس نے امام اعظم کے بارے میں منقبت لکھتے ہوئے کہا ہو کہ زہ نصیبم کے زندہ دیدم امام اعظم ابو حنیفہ
نشست محمود ہم چپ درم امام اعظم ابو حنیفہ. یہ تو فارسی کا قصیدہ ہے. تجھ جیسے اجہل کو فارسی کا قصیدہ سنانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. وہ تو میں نے تیری ویڈیو دیکھ کر معلوم کر لیا تھا جب تو نے شرافت سادات کا متن صفحہ نمبر 73 سے پڑھا اور الفاظ کو پڑھتے ہوئے اتنی غلطیاں، اعرابی غلطیاں، فارسی کی غلطیاں، عربی کی غلطیاں، اجی اردو کی غلطیاں. تو اردو دان نہیں ہے، فارسی اور عربی تو تیرے بس کی بات نہیں ہے. اور تیری خیانت کا یہ عالم ہے کہ الحاصل میں حضرت محدث ہزاروی نے، سید الاحناف نے جو بات لکھی ہے کہ ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و آل بیت اطہار کے قتل منافی گھناؤنی خرافات پر مشتمل ہے، جس کی ایجاد کافی اور فروع کافی جیسی کتب پر مبنی ہے. یہ کیوں نہیں تو نے پڑھا؟ کیا تو رافضیوں کا پٹھو ہے؟ کیا تو ایران کے ریال کھاتا ہے؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ تو کتاب جب سامنے لوگوں کو دکھا رہا ہے اس وقت تو اندھا ہو گیا تھا؟ تیری آنکھیں کام نہیں کرتی تھی؟ یا تیرے دماغ میں صلاحیت اور حصہ رویت اور حصہ بصارت تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ تو دیانت کے ساتھ عبارت پڑھتا؟ حضرت محدث ہزاروی نے لکھا ہے جس کی ایجاد تیرے اجداد جنہوں نے کافی لکھی ہے اور تیرے بڑے جن کا تو نطفہ ہے انہوں نے فروع کافی کا حوالہ دیا ہے. فروع کافی میں ہے، اصول کافی میں ہے، اس کا حوالہ ہے. تیری بددیانتی کا یہ عالم ہے کہ تو کتابوں سے قطع برید کر کے اور قطع عبارات کر کے جھوٹ بولتا ہے اور بزرگوں پر اتہام باندھتا ہے. اور ام کلثوم کا وہ افسانہ جس ام کلثوم کو 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، 17 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنایا جاتا ہے. بتاؤ 6 سال کی کون سی لڑکی ہے جو بیوی بن سکتی ہے؟ پھر اسی کا لڑکا احد کے مارکہ میں شہید ہو جاتا ہے جو 3 ہجری کا واقعہ ہے. 3 ہجری میں احد ہوتی ہے، بیٹی 11 ہجری میں پیدا ہوتی ہے. 11 ہجری میں بیٹی پیدا ہو، اس سے پیدا ہونے والا زید بن عمر 3 ہجری میں احد میں کیسے پیدا ہو کے شہید ہو گیا؟ پھر مجاہد ہونے کے اس نے جو شرائط ہے وہ کیسے پورے کیے؟ ان کا جواب دینا تیرے ذمے ہے. پگڑی باندھنے سے مولوی نہیں ہوتا، شکل پر داڑھی لٹکانے سے مولوی نہیں ہوتا. بددیانت کہیں کے جھوٹ بولتے ہو. سیدہ خاتون جنت کی خطا نے تجھے جہنم کی وادی میں الٹا لٹکا دیا ہے. جو سیدہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے. اور تجھے تو تیرے پیروں نے کہا ہے کہ یہ بکھی کا ابو جہل ہے. ہم تیرے پیروں کی تائید کرتے ہیں کہ تیرے پیروں نے صحیح کہا ہے. تو فرعون و بکھی ہے، بکھی کا فرعون، لاہور کا اجہل، داروغہ والے کا بددیانت. آئے روز لوگوں کو نئے نئے جھوٹے عنوانات سے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. آج تک سیدہ خاتون جنت کے حوالے سے تجھے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اور پھر حضرت فاروق اعظم پر تو الزام باندھ رہا ہے. تو رافضی ہے. ہم تو آج تک تجھے ناسبی سمجھتے تھے، آج تک تجھے خارجی سمجھتے تھے، لیکن غیرت فاروق اعظم پر تو نے یہ رقیق حملہ کر کے حضرت محدث ہزاروی پر اتہام کر کے تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تو ناسبی نہیں ہے، تو خارجی بھی نہیں ہے، تو رافضی ہے. رافضی جس کو حضرت فاروق اعظم کے کردار سے چڑھے، ان کی پاک دامنی سے چڑھے، اور تو ان کی خلافت کی عظمت پر تو حملہ آور ہے. اور ہم جان گئے ہیں کہ کل تک خلافت کے جو دشمن تھے ان میں سے تو بھی ایک ہے. آج تک تجھ سے اور تیرے جتنے حامی ہیں برطانیہ کے اور پاکستان کے لونڈے، وہ آج تک خلافت کا نام نہیں لے سکے. کیوں؟ اس لیے کہ تم وہ رافضی لونڈے ہو، تم وہ بددیانت، تم وہ فراعنہ میں سے ایک ہو جنہوں نے آج تک امت مسلمہ میں فساد کی جڑ بوئی ہے، فتنے کی جڑ رکھی ہے. اور تم 70 سال بعد حضرت محدث ہزاروی کی اس کتاب پر تم نقد کر رہے ہو، اس کتاب کا مواخذہ کر رہے ہو. تمہیں معلوم ہے یہ کتاب استفتاء ہے، اور کس کا استفتاء ہے؟ سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محترم دارالعلوم بکھی شریف. ذرا اس کتاب کا صفحہ نمبر 3 دیکھو. یہ حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب کا
یہ استفتاء ہے. حیا کرو، حیا کرو، بے حیاؤ، حیا کرو. سید جلال الدین شاہ صاحب محدث ہزاروی کو امام اہل سنت کہیں، نقیب السادات کہیں، فقیہ ملت کہیں، مفتی شریعت کہیں، شیخ طریقت کہیں، مفکر خلافت کہیں، داعی اتحاد ملت کہیں، اور تم کیا بکتے ہو؟ اور پھر کس نسبت سے اپنے آپ کو جلالی کہتے ہو؟ یہ سید جلال الدین شاہ صاحب کا استفتاء ہے. سید جلال الدین شاہ صاحب جس ہستی سے دینی حکم شرع دریافت کریں تم ان کے بارے میں یاوہ گوئی کرو، شرم تم کو مگر نہیں آتی، حیا تم کو مگر نہیں آتی. اسی کتاب کے صفحہ 119 پر حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب نے اسی استفتاء پر تائیدی دستخط بھی کیے ہیں. جس کتاب کو تم داتا صاحب کے تبرعی الزام میں خود سے وضعی عبارت بنا کر جو کتاب میں موجود نہیں، تمہیں چیلنج ہے قیامت تک، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور نسب طاہر سے اگر تم ہو تو تم قیامت تک یہ متن دکھانے کے پابند ہو کہ حضرت محدث ہزاروی نے داتا صاحب کو تبرعی کہا. جھوٹے. امام بخاری کو تبرعی کہا، خود تو تبرعی ہے، خود تجھے حیا نہیں، خود تو دین کے معاملے میں اتنا بددیانت ہے، ٹائٹل داتا صاحب کا لگاتا ہے. اور داتا صاحب کی بارگاہ میں آنے کے لیے اور داتا صاحب کا فیض لینے کے لیے غریب النواز کا دریوزہ گر ہونا ضروری ہے. آدمی کردار کا یولیدہ ہو اور زبان کا پراگندہ ہو اور افکار کا شیطان کا ہم نوالا و پیالہ ہو تو وہ سادات پر منہ کھولے، وہ سادات پر باتیں کرے. ہاں کیوں نہ باتیں کرتا؟ تو نے اپنے استاد پر باتیں کی ہیں، تو نے اپنے پیر پر سید جلال الدین شاہ صاحب پر تو نے باتیں کی ہیں. تو یہ کیا جواب دینا؟ تیرے لیے یہی ذلت کافی ہے کہ اب تو نہ سنی ہے، نہ تو حنفی ہے، نہ تو اہل حق میں سے ہے، تجھے جہان بھر کی لعنت ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے سیدہ خاتون جنت کو خطا کار کہا ہے اور الکوثر الجاری کے خود ساختہ حوالے دے کر کے تو نے کہا ہے کہ جب تک وہ مطالبہ کرتی رہیں وہ لقمہ حرام کا مطالبہ کرتی ہیں. اے حرام خور، رسول اللہ کی بچی کو تو حرام کا تانا دیتا ہے جن کے لیے ارادہ الہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو نے اس ارادہ خداوندی سے تو نے تعارض کیا ہے، تو نے اس کے ساتھ تصادم کیا ہے، تو نے اس کا انکار بواہن کیا ہے. تو قرآن کا منکر ہے، تو عظمت اہل بیت کا منکر ہے، اور تو ناموس رسالت مآب کا منکر ہے. خانقاہ محبوب آباد شریف تیری اس شناعت پر تیری مذمت کرتے ہیں اور تو کہتا ہے قیامت تک جواب نہیں آئے گا. جواب تو مردوں کا دیا جاتا ہے، جواب تو علماء کا دیا جاتا ہے، جواب تو جو متون سے بات کرتے ہیں ان کا دیا جاتا ہے. اور جو شیطان کا پیروکار ہو، جو فرعون کے طبقے میں سے ہو اور جس کو اس کے استاد کہیں کہ وہ اس بستی کا ابو جہل ہے، اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے. تجھے عبداللہ ابن مسعود کی نسل طاہرہ میں سے کوئی آئے گا اور جواب دے گا. اور تیری علمی حیثیت تو یہ ہے کہ ام کلثوم کی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے تو نے یہ کہا کہ حضرت عمر حضور سے قرابت چاہتے تھے. اور اجہل انسان تو یہ معلوم نہیں، حضرت حفصہ کے ذریعے، حضرت سیدہ حفصہ کے ذریعے، ام المومنین حفصہ کے ذریعے، سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ حضرت حفصہ علیہ السلام، حضرت حفصہ علیہ السلام، حضرت حفصہ علیہ السلام رسول اللہ کی ملکہ، میری ماں، امت کی ماں، فاروق اعظم کی شہزادی، حضور کے حرم کی ملکہ، وہ حضور کے حرم میں پہلے موجود ہے. اور حضور اس نسبت سے حضرت فاروق اعظم کے داماد ہیں اور حضرت فاروق اعظم حضرت رسول کریم کے سسر ہیں. اے لاہور کے دروغہ والا کے اجہل ابو جہل، تیرے ذمے ہے، تو بتا اگر یہ نسبت حضرت عمر کو پہلے سے حاصل تھی تو پھر حضرت ام کلثوم کا بازو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا حضرت عمر تیرے مطابق حضرت حفصہ کی قرابت کو نافع نہیں سمجھتے تھے؟ اس کا جواب دینا تیرے ذمے ہے.
کیا نسبت دامادی کی جو حضور سے ان کے بیٹی کے ذریعے انہیں حاصل تھی، کیا یہ قیامت میں نفع بخش نہیں تھی؟ اور تو نے خود اس روایت کو پڑھا ہے اور یہ روایت تیری معتمدہ ہے، کل سبب و نسب ینقطع، ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا قیامت کے روز، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ بتا سیدہ حفصہ کے ذریعے سبب حضرت عمر کو حاصل تھا کہ نہیں، لیکن تجھے کیا پتا کہ سبب کیا ہوتا ہے، نسب کیا ہوتا ہے؟ تو نے اپنی جہالت سے بھری ہوئی گفتگو میں کہا حضرت عمر اپنی اس بیوی کے ذریعے نسب چاہتے تھے، اور اجہل النسب بالولادت والسبب بالنکاح والسبب بالزواج، لیکن یہ اس کو بتائیں جو کتابیں پڑھا ہو، جو بھاگتا رہا ہو مدرسوں سے، اور جس نے اپنے اساتذہ کی توہین کی ہو، بے ادبی کی ہو، اس کے لیے آفت العلم نسیان، اس سے علم پڑھنے کے بعد بھی اس طرح سمجھو جس طرح کاغذ پر لکھ کر پانی میں ڈال دیا اور وہ ہبا منصورہ ہو گیا، تیری تو وہ حالت ہے۔ لہذا اتنا جواب دینا میرا ذمہ تھا، اس جواب کو ہی میں تیرے لیے، اگر تیرے اندر حیا ہوئی، اگر تیرے اندر ذرا بھی رمق احساس علم کی اور ذرا بھی رمق انسانیت کی ہوئی، تو اتنا جواب تیرے لیے کافی ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر تو نے منہ کھولا تو انشاءاللہ ہم پورے طریقے سے تیرے اس کھلے منہ کو بھی بند کرنے کا انتظام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد کی اور اہل سنت کے علوم کی اور اہل سنت کے امتیازات کے دفاع کرنے کی اور اس کی ترویج کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔